ناظرین، ابنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے عالمی توانائی کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اندازوں کے مطابق دنیا کے تقریباً 20% تیل اور LNG کی سپلائی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ فروری 2026 میں ایران اسرائیل جنگ کے بعد اس راستے میں شدید کشیدگی پیدا ہوئی اور جہازوں کی آمد و رفت تقریباً رک گئی، جس کے باعث عالمی توانائی منڈی میں شدید بے یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ موجودہ بحران کا آغاز 28 فروری 2026 کو ہوا، جب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کو محدود کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس کے بعد کئی آئل ٹینکر پر حملوں اور سیکیورٹی خدشات کے باعث جہازوں کے آمد و رفت میں 70% سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی اور درجنوں جہاز سمندر میں رک گئے۔ اس بحران کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہا، بلکہ عالمی تیل کی قیمتوں پر بھی پڑا۔ جنگ اور سپلائی کے خدشات کے باعث عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمت تقریباً $90 فی بیرل تک پہنچ گئی، اور ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر بحران طویل ہوا تو قیمتیں $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ پاکستان کی توانائی کی معیشت اس راستے سے براہ راست متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ملک اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے۔ پاکستان میں یومیہ تیل کی کھپت تقریباً 420,000 سے 500,000 بیرل کے درمیان ہے، جبکہ مقامی پیداوار کا ایک چھوٹا حصہ ہی پورا کر پاتی ہے۔ پاکستان میں مقامی سطح پر خام تیل کی پیداوار نسبتاً کم ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں یومیہ خام تیل کی پیداوار تقریباً 80,000 بیرل کے قریب ہے، جبکہ باقی ضرورت درآمد سے پوری کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے توانائی کی پالیسی میں بیرونی سپلائی چین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی یومیہ تیل کی طلب تقریباً 80 سے 85% حصہ درآمد کیا جاتا ہے، جس کا بڑا حصہ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت سے آتا ہے۔ ان ممالک سے آنے والے زیادہ تر تیل بردار جہاز ابنائے ہرمز سے گزر کر کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم تک پہنچتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد عالمی سپلائی متاثر ہونے سے پاکستان میں بھی فوری اثرات دیکھنے میں آئے ہیں۔ حکومت نے بحران کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں اور سپلائی کے خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پاکستانی حکام کے مطابق موجودہ صورتحال میں ملک کے پاس محدود مدت کے لیے ایندھن کا ذخیرہ موجود ہے، اور حکومت متبادل سپلائی راستوں پر بھی غور کر رہی ہے۔ اس تناظر میں سعودی عرب سے درخواست کی گئی ہے کہ تیل کی فراہمی کو بحیرہ احمر کے بندرگاہی راستوں کے ذریعے جاری رکھا جائے، تاکہ ابنائے ہرمز کی بندش کے اثرات کم کیے جا سکے۔ موجودہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ابنائے ہرمز مکمل طور پر تمام ممالک کے لیے قانونی طور پر بند نہیں کی گئی، تاہم ایران کی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ یہ راستہ خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور یورپی اتحادی ممالک سے تعلق رکھنے والے جہازوں کے لیے بند سمجھا جائے گا، اور ایسے جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس دیگر ممالک جیسے ایشیائی ریاستوں مثلاً پاکستان، چین اور بھارت کے جہازوں پر براہ راست پابندی کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جنگی خطرات اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بیشتر شپنگ کمپنیوں نے خود ہی اس راستے سے گزرنا عارضی طور پر کم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں جہازوں کی آمد و رفت میں تقریباً 70 سے 80% تک کمی دیکھی گئی ہے۔